ہمارے درمیان کراچی کے بہت اچھے شعراء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آج کی اس محفل کے صدر جناب پروفیسر آفاق صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ جناب پروفیسر آفاق صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ قسیم ابن نسیم صاحب، آج کا دن مذاکرات کا دن ہے۔ آج اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں کہ عدیل زیدی صاحب تیار کر رہے ہیں قسیم بھائی کو آنے کے لیے۔ نہیں، یہ وجہ ہے اس کی۔ اچھا، میرا بائی پاس ہوا ہے جی جی 2 مہینے تک، میں پہلی 2 مہینے کے بعد پہلی پروگرام میں میں شریک ہوں۔ تالیاں۔ تشریف لائیں پروفیسر منظر ایوبی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ وہ باہر گئے ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گے، جو بھی آتے ہیں ہم سے۔ آج کی اس محفل کی مرکزی شخصیت جسے ہم عام طور پر دولہا کہتے ہیں، عدیل زیدی صاحب ہیں۔ ان کو بلانے سے پہلے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ دولہا ایسے موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، جو بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں معزز خواتین و حضرات، عدیل زیدی صاحب کے 3 مجموعہ کلام شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ کلام چلتے چلتے، دوسرا مجموعہ کلام کہاں آ گئے ہم، اور ایک نوح اور سلام پر مشتمل مجموعہ کلام اذان مجلس شائع ہوا ہے۔ یہاں آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، یقیناً آپ سب حضرات اس سے فیض حاصل کریں گے۔ میں محفل کے آغاز کے لیے جناب سید سلامت حسین رضوی کو بلاتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرأت سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ جناب سید سلامت حسین رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کافروں، تم جن چیزوں کو پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھتا، اور جس خدا نے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان کا پوجنے والا نہیں، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سلامت خیرات اور پھر اس کا ترجمہ پیش کر رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، جناب عدیل زیدی صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، شاعری میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی۔
شاعری میں اس حوالے سے کہ ان کے 3 مجموعہ کلام آ گئے ہیں اور یقیناً آئندہ بھی مجموعہ کلام ان کے آئیں گے اور ہم سب یہاں موجود ہوں گے اور دیکھیں گے۔ عدیل زیدی کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ نسبتاً مختلف آدمی ہیں۔ ان کے ہاں وہ جو شاعری کے عام موضوعات ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو موضوع ان کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے تہذیبوں کی تباہی۔ امریکہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی فرد تہذیب کو نہ بچا سکے، اپنے رسم و رواج کو، اپنے روایات کو، اپنی اقدار کو نہ محفوظ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 3-4 نسلوں میں وہ محض اپنی ان روایات اور رسومات ہی سے دور نہ ہو جائے، بلکہ وہ مذہب سے بھی دور ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مذہب تبدیل بھی کر لے۔ اس قسم کے واقعات بے شمار سننے میں آتے ہیں۔ عدیل زیدی صاحب کی کتاب کہاں آ گئے ہم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس المناکی کا احساس جو انہیں ہے ان کی کتاب کے ورق پر موجود ہے۔ اچھا، آپ عدیل زیدی سے ملے بھی ہیں، مختصر آپ نے ملاقات بھی کی ہے، ان کے سراپے پہ بھی نظر ڈالی ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ عدیل زیدی ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں رہتے ہیں، شاید یہ ہمارے درمیان بھی نہیں رہتے ہیں۔ یہ تو اس تہذیب کے پروردہ ہیں جو تہذیب ہم لوگ چھوڑ کر آئے ہیں اور اس تہذیب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں بھی چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں تقریباً، تو بڑی حیرت ہوئی، لیکن یہ قابل تقلید ہے، قابل مبارکباد ہے کہ ایسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی اپنی تہذیب کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے۔ عدیل زیدی صاحب تہذیب کے حوالے سے جو ان کا نظریہ ہے یا جو ان کی سوچ ہے، اس پر میں نے ایک تھوڑی سی مختصر سی تحریر لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ یہاں پڑھ دوں تاکہ اس سے ان کا ویژن بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ان کی کتاب ہے کہاں آ گئے ہم، اس پر بہت سارے اہل قلم نے رائے لکھی ہے۔ ایک رائے میں نے اپنے طور پہ بھی لکھنے کی کوشش کی تھی، ملاحظہ ہو۔ ہجرت کے غم اور مسائل لکھتے لکھتے شاعروں کے قلم کی روشنائی کبھی خشک نہیں ہوگی، لیکن ہجرت کے بعد کی تباہ کاریوں کو عدیل زیدی نے جس طرح پیش کیا ہے وہ ہولناک بھی ہے اور المناک بھی۔ مستقبل کے اندیشوں کے پیش نظر انسان ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس رہتا ہے کہ زمین جو اس کی ماں ہے وہیں رہتی ہے، اور اسی زمین سے وابستہ تہذیب، قدریں اور روایات بھی وہیں رہ جاتی ہیں، البتہ اگر منتقلی ہوتی ہے تو محض حضرت انسان کی۔ رشتوں سے دور ہو کر نئی تہذیب کو اپنانا اور اپنی قدروں کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ملیا میٹ ہوتے دیکھنا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور اسی مرحلے میں سے عدیل زیدی شدت سے دوچار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمال فن سے اپنے پہلے مجموعہ کلام چلتے چلتے اور دوسرے مجموعہ کلام کہاں آ گئے ہم کو ایک جملے میں سمو کر سوچنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ اب مغرب میں رہتے ہوئے انہی 2 عنوانات کو ایک جملے چلتے چلتے کہاں آ گئے ہم کو ایک مرتبہ دکھ بھرے انداز میں پڑھیے اور دوسری مرتبہ عالم حیرت میں، ہمیں دونوں کے لہجے مختلف نظر آتے ہیں۔ عدیل زیدی نے بھی ہجرت کا دکھ سہا ہے، لیکن ہجرت کے بعد تہذیب و تمدن، روایات اور قدروں کی پامالی اور نئی تہذیب میں ضم ہونے کے عمل کو جس المناکی سے محسوس کیا ہے وہ مجموعہ کلام کہاں آ گئے ہم میں ہمیں شدت سے نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں عدیل نئی نسل کی جانب سے نئی دنیا کو سلام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اپنی جانب سے نوحہ کرتے ہوئے بھی ایسا منفرد انداز سوچ کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا۔ ان کی ایک نظم کی چند لائنیں سنا رہا ہوں کہ اگلی نسل جنم لے گی جب یہاں، اگلی نسل جنم لے گی جب یہاں، رسم و رواج ہوں گے ہمارے بھلا کہاں، ہاتھوں میں ان کے ہوگا تو کس ملک کا نشان، سوچا بتا سکیں گے یہ بچے کہاں کے ہیں، دنیا میں کس حوالے سے یہ جانے جائیں گے، اقدار سے کہاں کی یہ پہچانے جائیں گے۔ مغرب میں رہتے ہوئے مشرقی تہذیب کی پامالی کا مقدمہ لڑنے پر میں عدیل زیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही इनकी एक और किताब है अज़ान मजलिस, वो सलाम और नोहों पर मुश्तमिल है। उसमें उन्होंने अपने मसलक के हवाले से बहुत सारी बातें बयान की हैं और वो भी एक काबिल तवज्जो किताब है। आपकी पहली किताब चलते चलते पर हमारे दरमियान एक ऐसी शायरा मौजूद हैं जिन्होंने कुछ लिखा था। मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे मुताले में नहीं रहा, लेकिन मोहतरमा रुखसाना सबा यहाँ पर उनकी किताब चलते चलते कहाँ आ गए हम और अज़ान मजलिस पर एक मुख्तसर सा जायजा पेश करेंगी। मैं दावत देता हूँ मोहतरमा रुखसाना सबा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर महफिल, मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ जनाब अदील ज़ैदी और मोहतरम हाज़रीन ज़ी वक़ार, आज से कुछ बरस कबल जब सुखनवर के मुदीर जनाब नक़ूश नक़वी साहब ने मुझे अदील ज़ैदी की किताब चलते चलते भिजवाई थी और ये दरख्वास्त की थी कि मैं उसके लिए कुछ तहरीर करूं, तो उस वक्त मैं अदील ज़ैदी साहब को ज़ाहिर है कि जानती नहीं थी, मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। मैंने वो किताब पढ़ी और वक्त भी बहुत कम दिया गया था, मुझे 1 या 2 दिन का वक्त था शायद उस वक्त, तो उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि मुख्तसरन कुछ मैं उस पर लिख दूँ। तो मैंने वो किताब पढ़ी थी उस वक्त, और अब तो इस वक्त मेरे जहन में वो बातें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी वक्त गुजर गया, 5 साल गालिबन हो गए, लेकिन इतना मेरे जहन में ज़रूर है कि उस किताब ने 2 हवालों से मुझे मुतासिर किया था। एक बात तो ये थी कि जो किताब के जो अशार थे, उन अशार में एक ख़ास किस्म की सादगी और तासीर थी, और उसको पढ़कर मुझे यकीनी तौर पर हसरत का वो शेर याद आ गया कि शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। तो बाज़ अशार उसके बहुत अच्छे लगे मुझे। दूसरी खुसूसियत ये थी कि इस किताब में जो गज़लें थीं उनका इंग्लिश में तर्जुमा भी किया गया था और बहुत मुनफरिद अंदाज में वो छपी हुई किताब थी। कल जब मुझे इत्तला मिली कि अदील ज़ैदी साहब आए हुए हैं और यहाँ पर उनके लिए एक तकरीब है, तो मैंने तो इससे पहले कभी मुलाकात मेरी हुई नहीं थी, तो मैंने फ़ौरन ये कहा कि गालिबन ये वही अदील ज़ैदी साहब हैं जिनकी किताब चलते चलते पे मैंने एक मुख्तसर मजमून लिखा था। तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनसे मुलाकात भी हो जाए बिलमुशाफ़ा। तो मैं यहाँ आई और यहाँ आई हूँ तो मुझसे दरख्वास्त की गई कि मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ उनकी किताब के हवाले से। ये जो दूसरी किताब इनकी आई है वो मैंने अभी देखी है चंद मिनट कबल, कहाँ आ गए हम। जैसा कि औजे कमाल साहब ने आपसे कहा कि बड़ी मानवियत है कि पहले मजमूए का नाम चलते चलते और दूसरे का कहाँ आ गए हम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मानवियत इतनी है और इस कदर तसलसल है, बहुत सोच समझ के मजमूए का नाम रखा गया है, और ये भी एक महारत और कमाल फन की दलील है। बहरहाल कुछ बातें मुझे ये अर्ज़ करनी थी कि आमतौर पे जब नए शोरा का मजमूए का नाम आता है तो बाज़ औक़ात ही कहा जाता है, बल्कि अक्सर औक़ात कहा जाता है कि इसमें रिवायत भी है और जदीदियत भी है। ये किताब रिवायत और जदीदियत का इम्तज़ाज है। मैं ये इसमें थोड़ा सा इजाफा ही करना चाहूँगी कि रिवायत और जदीदियत का इम्तज़ाज, बज़ाहिर तो ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन जदीदियत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अल्फाज जदीद हों और उसमें जो बात की जा रही हो वो जदीद दौर से या जदीद अंदाज से बात की गई हो, बल्कि जदीदियत एक ऐसे एहसास का नाम है कि बाज़ औक़ात बहुत ऐसी बातें होती हैं जो सदियों पुरानी होती हैं, लेकिन उस बात को इस तरह से बयान करना कि उसमें नयापन महसूस हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ऐसे सकील या ऐसे जदीद अल्फाज शामिल हों जो हमारी जिसके मामले में हमारी जदीदियत बदनाम है। तो ये खूबी होनी चाहिए शायरी में कि वो हमारे बातिन और खारिज के इम्तजाज से ज़िंदगी की पुरस्रारियत की तरफ हमें ले जाए और हमें ज़िंदगी की उस हैरत से हम किनार करें कि जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, जो हमें आम जिंदगी में दिखाई नहीं देती, लेकिन एक शायर को, एक दानिश्वर को, एक फनकार को उस हैरत की तरफ, ना सिर्फ ये कि खुद उस हैरत की तरफ सफर करने का एहसास दिलाती है, बल्कि अपने कारी से भी एक ऐसा रिश्ता उस्तवार कर देती है कि कारी भी उस हैरत के सफर में उसके साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये खूबी शायरी में होनी चाहिए
چاہے اس کے الفاظ عام فہم اور سادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ عدیل زیدی صاحب کے کلام میں یہ بات تو بہرحال موجود ہے کہ ان کے ہاں سادگی اور تاثیر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تو نے منزل ہی بدل دی اپنی، ہم تیرے ساتھ سفر کیا کرتے، تو نے منزل ہی بدل دی اپنی، ہم تیرے ساتھ سفر کیا کرتے، اور ایک ہی خواب جنوں کافی تھا، دیکھ کر بارے دیگر کیا کرتے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو مجھے محسوس ہوئی کہ جو لوگ مٹی کی خوشبو اور زمین کی حرارت سے ایک گہری وابستگی رکھتے ہیں، ضرور ان کے ہاں یہ احساس موجود رہتا ہے، وہ امریکہ چلے جائیں یا دنیا کے کسی بھی ایسے کونے میں جہاں جدید تہذیب جو ہے وہ مشرقی تہذیب کو یا ہماری روایتوں کو یا ہماری قدروں کو کھا چکی ہے، نگل چکی ہے، اس کی روشنیاں جو ہیں وہ ان میں وہ تمام ہمارے چراغ جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مٹی کی خوشبو اور زمین کی حرارت سے وابستگی اگر انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر وہ اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ابھی اوجے کمال صاحب نے بھی یہی باتیں کی تھیں کہ تہذیب سے ان کی وابستگی اتنی گہری ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے اشعار میں اس قسم کی باتیں، اور یہ صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنی زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ یہ شعر کہ شکم کی آگ بجھانے یہاں چلے آئے، کہاں کے لوگ تھے ہم سب کہاں چلے آئے، شکم کی آگ بجھانے یہاں چلے آئے، کہاں کے لوگ تھے ہم سب کہاں چلے آئے، اور ہمیں نہ ڈھونڈو کہ اب ہم نہیں ملیں گے تمہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نشاں چلے آئے۔ اسی طرح سے میں نے ایک بات اور بھی محسوس کی، جیسا کہ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ میں نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے ہمارے درمیان ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تو امریکہ میں ہیں لیکن پاکستان کے حالات سے اور پاکستانیوں کے احساس سے آگے ہی بہت زیادہ ہے۔ ایک پاکستانی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو قدم قدم پہ جس طرح سے وہ حالات کو دیکھ رہا ہے، اس کی رفتار کو دیکھ رہا ہے، اور مسائل آپ سب جانتے ہیں، آپ زیادہ اہل نظر مجھ سے کہیں زیادہ، عمر میں بھی، تجربے میں بھی، احساس میں بھی، کہ کس طرح سے ہم سب یہاں اس زمین پر بیٹھ کر اس زمین کا دکھ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ ہزاروں میل دور رہنے والا ایک شخص جب ایسی باتیں کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا بہت گہرا ادراک ہے کہ ہماری منزل کیا تھی اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اس قسم کے اشعار بھی موجود ہیں اس مجموعے میں، اور کئی اشعار ہیں کہ ہر سحر تاریک شب میں ڈھل گئی، ہر سحر تاریک شب میں ڈھل گئی، ہر اجالے کو اندھیرے کھا گئے، ہر سحر تاریک شب میں ڈھل گئی، ہر اجالے کو اندھیرے کھا گئے، میں اچانک روشنی میں آ گیا اور آنکھوں پر اندھیرے چھا گئے۔ اور آخری بات کہ زندگی بولتی ہے ان کے کلام میں، اگر زندگی نہ بولے شاعری میں تو پھر وہ شاعری کیسی؟ شاعری صرف اس کا نام تو نہیں ہے کہ وہ اس میں خوبصورت الفاظ ہوں یا کاریگری ہو، لفظوں کی صنائی اور کاریگری کا نام تو نہیں ہے، کرافٹ کرنے کا نام تو نہیں ہے، کوئی ہنر تو نہیں ہے ایسا ہی۔ ہاں البتہ بالکل بے شک میں مانتی ہوں کہ اس میں زبان اور بیانیہ اور اسلوب اس کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اصل اہمیت اس خیال اور اس احساس کی ہے۔ اس میں جتنی شدت ہوگی اور جتنا آپ کا ذہن تربیت یافتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا بیانیہ بھی مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ منفرد اسلوب کے حامل بھی ہوں گے۔ اس کا تعلق بہرحال احساس کی شدت سے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے ہاں میں چند اشعار اور سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ سنیے اور دیکھیے کہ کیا انداز ہے سادگی کے ساتھ، کہ جا بسے اس جہان میں وہ لوگ، جا بسے اس جہان میں وہ لوگ وہ اس جہان کے کب تھے، جا بسے اس جہان میں وہ لوگ وہ اس جہان کے کب تھے، خاک تھے خاک ہو گئے صاحب ہم بھلا آسمان کے کب تھے، خاک تھے خاک ہو گئے صاحب ہم بھلا آسمان کے کب تھے، اور بعد از تماشا کھیل کے میدان کی طرح ہم گھر میں ہیں بچے ہوئے سامان کی طرح، ہے آرزو ہمیں بھی کوئی کھول کر پڑھے، رکھے ہیں ہم بھی طاق میں جزدان کی طرح۔ میں سمجھتی ہوں کہ عدیل زیدی صاحب کے کلام میں گھر، سفر، زندگی اور خواب، یہ جو استعارے ہیں، یہ استعارے بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اردو شاعری کے ایسے استعارے ہیں جو بہت عرصے سے مستقل سفر میں،
لیکن ان کو استعمال کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا جائے ان اشتہاروں کو. تو یہ بہت امکانات ہیں ان کی شاعری میں. نظمیں میں نے ابھی چند نظموں پہ نظر ڈالی ہے، چونکہ میں خود بھی نظمیں لکھتی ہوں تو اس لیے میں بطور خاص نظموں کو دیکھتی ہوں. تو نظموں میں بھی میں سمجھتی ہوں امکانات موجود ہیں. آزاد نظمیں ہیں اچھی خوبصورت، بعض مصرے بہت خوبصورت ہیں، بعض نظموں کے عنوانات بہت اچھے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو گنجائش رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گی عدیل زیدی صاحب وہاں رہ کے جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں اور جس انداز سے کہہ رہے ہیں، یہ ایک اچھا امکان ہے اردو شاعری کے لیے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. پڑھتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس محفل کا لطف دوبالا ہوتا رہے گا. ان کے کئی موضوعات ہیں. ایک موضوع ان کا مذہب بھی ہے. ان عقیدوں کے، نسب کے، نام کے ختم ہو جھگڑے یہ صبح و شام کی، یہ ملوکیت، یہ سب دہشت گری، یہ سب دہشت گری اور سب جھنڈے تلے اسلام کے. یہ سب پڑھیں اگر عدیل زیدی صاحب یہاں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. عدیل صاحب خود پڑھیں، اور شاعر کے پڑھنے کا اپنا ایک الگ انداز، وہ جب بتائے گا تو شاعر بھی سمجھ میں آتا ہے، شعر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں عدیل زیدی صاحب کو یہاں زحمت دوں، میں ایک اور ان کے دوست جناب عقیل عباس جعفری کو یہاں دعوت دیتا ہوں، جنہوں نے ان کے مشاعروں میں شرکت بھی کی ہے. تو میں جناب عقیل عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف. عدیل زیدی صاحب سے میرا وجہ تعارف سب سے پہلے ان کے والد صاحب کی ایک کتاب تھی، اختر نظر زیدی صاحب کی، علی بن ابی طالب. تو وہ میں نے جس زمانے میں میں غالباً انٹر میں تھا تو اس وقت میرے مطالعے سے گزری تھی، اور اس وقت اس کتاب کا جو امپیکٹ ہوا تو میں بھی ان کو بتا یہ رہا تھا کہ اس کتاب کی میں نے تقریباً 15-20 لوگوں کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے اس وقت دی کہ ایک حضرت علی کی اگر سوانح کسی کو ایک غیر معروضی انداز میں پڑھنی ہے، جس میں کوئی مطلب لکھنے والے کا کوئی اپنا عقیدہ یا کوئی اس طرح کا شامل نہ ہو، اور کس طرح سے حضرت علی کی ایک سوانح لکھی جانی چاہیے اور لکھی جا سکتی ہے، تو وہ اس کا ایک بہت بہترین مثال ہے اختر زیدی صاحب نے. پھر بعد میں اس کا دوسرا حصہ بھی شائع ہوا، وہ مجھے عدیل زیدی صاحب نے ہی فراہم کیا اور کراچی سے ہی چھپا تھا وہ. تو وہ سب سے پھر بعد میں جب میں ایک دفعہ ہیوسٹن جب میرا جانا ہوا، اور تو مشاعرے میں وہاں کے جو لوگ تھے ان میں ایک بالکل مختلف شخصیت مجھے نظر آئی کہ وہ اپنے لباس سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنی شاعری سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی پاکستان سے کوئی شاعر اس وقت یہاں پر میرے ساتھ آیا ہوا ہے. تو مجھے کسی نے پھر ان کا تعارف کروایا کہ یہ اختر زیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں، عدیل زیدی ان کا نام ہے. پھر ان سے ملنا جلنا رہا، وہاں پہ ان کے گھر پہ بھی 1-2 راتیں گزارنے کا اتفاق ہوا. ان کے گھر پہ ایک بہت اچھی محفل ہوئی، ایک نشست ہوئی جس میں نعتیہ کلام اور منقبتی مشاعرہ بھی تھا، غزل کا مشاعرہ بھی ہوا ان کے یہاں. اس کے علاوہ ایک امام بارگاہ میں بھی انہوں نے ایک مجھے مطلب حکم دیا آنے کا، تو وہاں پہ بھی میں حاضر ہوا. تو وہ ایک بڑا ان کے ساتھ 10-15 دن میں ایک ایسا تعلق بن گیا کہ روزانہ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور ان کے بعد میں پھر ان سے ای میل پہ رابطہ رہا، ان کی چیزیں میں دیکھتا رہا، پڑھتا رہا. اور ان کے بھائی سے بھی میری ملاقات ہوئی، جاوید زیدی صاحب سے. وہ بھی بالکل اسی کلچر کے اور اسی طرح کے انسان ہیں. مطلب دونوں میں کوئی مطلب فرق مجھے نہیں محسوس ہوا کہ جاوید زیدی اور عدیل زیدی میں. تو بس وہ ایک مجھے ایسا لگا کہ جیسے امریکہ میں آپ اگر کوئی چھوٹا سا پاکستان ہے تو وہ ان کا گھر مجھے محسوس ہوا کہ، اور بالکل وہی پاکستان کا کلچر، اور اسی طرح سے نشست و برخاست، اسی طرح کی ایک زمینی فرشی نشست ان کے گھر میں تھی، جس میں حالانکہ وہاں پہ تو کلچر بھی یہی ہے کہ سب لوگ کرسیوں پر ہی عام طور پہ بیٹھتے ہیں، سامعین بھی اور شعراء بھی، لیکن ان کے گھر میں بالکل اسی طرح کی ایک فرشی نشست میں پہ وہ مشاعرہ تھا. اور ابھی مجھے یہ کتاب اور یہ کمالیں دیے تو میں نے جو ابھی سرسری گردانی کی ہے آپ کے سامنے، تو اس میں مجھے ایک مکتبت نظر آئی جو غالب کی زمین میں ہے. تو اس نے فوراً مجھے کھینچ لیا کہ اس کے بس 1-2 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. کہ غالب کی زمین میں لکھنا ویسے ہی ایک بہت مشکل
کام ہے. اور پھر وہ زمین غالب کی کہ جو جتنے بھی لوگوں نے منقبت کیا سلام لکھا ہے تو انہوں نے ضرور اس پہ تباہ آزمائی کی ہے کہ مدح علی نہ ہو جو سخن کے نصاب میں، مدح علی نہ ہو جو سخن کے نصاب میں، رہ جائے گھٹ کے نظم کا دریا حباب میں. مدح علی نہ ہو جو مدح علی نہ ہو جو سخن کے نصاب میں، رہ جائے گھٹ کے نظم کا دریا حباب میں. اور تفسیر کہہ رہی ہے سمجھ کر تو دیکھیے، روح بیاں علی ہیں خدا کی کتاب میں. تفسیر کہہ رہی ہے سمجھ کر تو دیکھیے، روح بیاں علی ہیں خدا کی کتاب میں. شامل علی کے عشق کا سرمایہ ہو اگر، شامل علی کے عشق کا سرمایہ ہو اگر، آئے کمی نہ دولت اجر و ثواب میں. اور پھر انہوں نے جو اس پہ گرا لگائی ہے غالب کے مصرے پہ کہ سن کر میرا کلام یہ کہتے ہیں سب عدیل، سن کر میرا کلام یہ کہتے ہیں سب عدیل، مشغول حق ہوں بندگی ہے بوتراب میں. اسی طرح کی یہ پورے جو ان کا مجموعہ ہے یہ مذہبی کلام کا بہت ہی سلیکٹڈ اس کے اندر. اچھا زمینیں اس میں بہت مختلف نظر آئی مجھے کہ جیسے ایک ردیف ہے زینب سے ہے، حسین سے ہے تو بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن یہ بالکل نئی ردیف ہے. اور مجلسوں میں آئی ہے جو بیک پر انہوں نے 3 اس میں خطات لکھے ہیں. کیا جب جنتی بن جائیں ہم مانندے حور، اپنی تقدیریں بدلنے مجلسوں میں آئیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عقیل عباس جعفری صاحب. خواتین وزارت عدیل زیدی صاحب اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں وہاں پر. ایک انہوں نے وہاں نوجوانوں میں اور بچوں کو اردو سے آشنا کرنے کے لیے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے کہ بزم اردو ادب USA.com، اور اس میں اردو سکھانے کے جتنے بھی جملہ طریقہ کار ہیں وہ سب اس میں انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے جو ادیب دانشور ہیں ان سب کو ایک جگہ رکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے پتے اور ٹیلی فون نمبرز اور نہ جانے کیا کیا ان کی ویب سائٹ میں شامل ہے. اگر آپ اس ویب سائٹ کی وزٹ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے صرف یہی کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. یہاں پر بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے اس کام پر معمور کیا ہوا ہے جو 24 گھنٹے ان کی ویب سائٹ کو بہتر سے بہترین بنانے میں رہتے ہیں. وہ سب حضرات یہاں موجود ہیں، حاصل نظر آ رہے ہیں مجھے. کارروائی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت تیزی سے جا رہا ہے اور لوگوں کو گھروں پہ بھی جانا ہے. میں صاحب صدر کے خطاب سے پہلے جناب عدیل زیدی صاحب کو جو اس محفل کے میں نے بیان کیا تھا کہ دولہا ہیں، تو ان سے گزارش کروں گے تشریف لائیے اور چند جملے اس حوالے سے. جناب عدیل زیدی. خواتین حضرات السلام علیکم. میرے لیے یہ نہایت ہی ایک باعث سعادت جسے کہنا چاہیے موقع ہے کہ میرے والد کے 2 ساتھی جن کی صحبتوں نے ہمیں آداب نشست و برخاست سکھائے، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کے ہم نے زیر زبر پیش کو پہچانا کہ کہاں پہ کون سا لفظ جو ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. پروفیسر منظر ایوبی صاحب یہاں موجود ہیں، پروفیسر آفاق صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں بچپن سے ہم نے دیکھا. میرے والد کے ساتھ سکر کالج میں پڑھا بھی چکے ہیں. تو اس سے اچھی بات میرے لیے شاید نہیں ممکن تھی کہ کراچی میں جہاں ہم بہت ہی کم آئے، 4-5 برس پہلے، 16 برس کے بعد آئے، پھر اس کے بعد آنا رہا. تو مطلب یہ بیان سے باہر ہے جو جتنی خوشی مجھے اس وقت ہے. جہاں تک شاعری کا سلسلہ ہے تو ایک شعر آپ تک پہنچا دوں کہ کہاں کے ماہر و کامل تھے تم ہنر میں عدیل،
तुम्हारे काम तो परवरदिगार करता रहा। तो ये इसमें और इसी किस्म का एक शेर और भी कुछ दिनों हुआ कि सब हुनर थे अताए रब्बानी, अकील भाई, सब हुनर थे अताए रब्बानी, सब हुनर थे अताए रब्बानी, और बाकी दूसरा साहब उसका मसला जो है इस वक्त इसमें अपना कोई कमाल ना था, इसमें अपना कोई कमाल ना था। और मेरी मुलाकात कोई 3 बरस पहले 4 बरस पहले हमारे शहर में बड़े अच्छे दोस्तां हैं आबाद नकवी साहब, जिनके वालिद यहाँ ज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही हमारी। तो उस निस्बत से, उस तवस्सुत से जनाब वसीम अमरोवी साहब से हमारी मुलाकात हुई, ह्यूस्टन में पहली मुलाकात हुई। और जो किताब आप फ़ज़ान मजलिस यहाँ देख रहे हैं, इसके मुहर्रिक जो हैं वो भी इन्होंने वहाँ सुना भी, देखा भी, और कहा कोई जमा करके जो है कुछ सिलसिला, बल्कि खासा इन्होंने कहा कि कोई गज़ल और नज़्म भी है, साथ साथ कुछ ये भी सिलसिले होने चाहिए। और ये भी खुशकिस्मती कि ये वहाँ इन्हें होना था। और अभी इनकी 2 महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और आज यहाँ जनाब वसीम इब्न नसीम अमरोवी साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके वालिद का कोई तारुफ जो है वो सूरज को शराब दिखाने के मुतरादिफ है। मतलब मरसिया निगारी में वाकई मीर साहब के बाद, जबीर के बाद क्या अच्छे मरसिया लिखे हैं नसीम साहब ने, और ख़ुद बहुत अच्छा मरसिया लिख रहे हैं वसीम साहब। ये मुख्तसर सा साहब सिलसिला जनाब औजे कमाल साहब जो है, इनका कमाल ये है कि देखिए हम सबको एक छत तले यहाँ जमा कर लिया इन्होंने, इतनी मुख्तसर सी उसमें हम तो इंडिया गए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोगों का बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि हमारी रुखसाना सबा साहिबा पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई और आपने अभी किताब भी देखी, और इतना अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से इसे चेकअप के लिए आप जाएं और वो नब्ज पे हाथ रख के सब बता दे जल्दी जल्दी। तो ये सिलसिले जो हैं, औजे भाई ने अज़ान मजलिस के हवाले से एक बात कही। पहले तो कि हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं औजे भाई के, दुनिया अदब के और इनके इदारे के इन्होंने न सिर्फ ये कि 2 किताबें हमारी, बल्कि मेरे वालिद की एक किताब है बयाज़ अख्तर के नाम से, जो कि जिसमें उनकी तमाम चीज़ें शामिल हैं, वो भी इन्हीं के इदारे ने पब्लिश की, जो कि इंडिया भी हम पहुंचा के आए लखनऊ। तो बहरहाल कहाँ आ गए हम, इसमें गज़लें भी हैं, नज़में भी हैं, जो भी टूटी फूटी हमारा सादगी के साथ जो कुछ लिख सकते हैं उसमें शामिल है। अज़ान मजलिस में नात है, हम्द है, मनक़बत है। अगर नुहा कोई मैंने नहीं लिखा, जितना अगर आपको नुहा अगर मिलेगा वो कहाँ आ गए हम में ज़रूर मिलेगा। तो नुहा वहाँ मत ढूंढिएगा, ज़िंदगी का नुहा कहाँ आ गए हम में मुझे मिलेगा आपको गाहे बगाहे। इसके साथ ही मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, हमारे बड़े मामू जान के साहबजादे आबिद रज़ा साहब, और मैं चाहूँगा कि वो 2 बातें आपसे ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इमीडिएट हमारी जो फैमिली है उसमें वाकई अगर कोई अच्छा लिखने वाला हम में से हमारे ख़ानदान में मौजूद, और बहुत अजीब लगता है कहते हुए कि था, हालांकि वो था नहीं बल्कि रहेगा रहती दुनिया तक, ज़ीशान साहिल, हमारे उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, और हमारे इस किताब में भी मौजूद है, और हमारे साथ साथ है हमेशा, आप लोगों को भी साथ साथ है। उसके तराजिम जो हैं वो पूरी दुनिया में छप रहे हैं, और जाहिर सी बात है उसे बड़ा मिस कर रहे हैं आज यहाँ पे। तो जहर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माज़रत कि मेरा प्रोग्राम में नाम शामिल नहीं था, मगर मैंने खुद दरख्वास्त की अजीज साहब से, एंड आई गॉट सम टाइम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ आने की वजह से 2 थी। एक तो ज़ीशान की याद, क्योंकि ज़ीशान अगर होता तो यकीनन मेरी जगह वो कुछ ना कुछ अदील साहब के लिए कह रहा होता।
دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ذیشان کے قریب رہا. عدیل میرے ہم عمر ہیں، ہم مکتب ہیں، انجینئر بھائی ہمارے، لیکن ان سے کبھی شاعرانہ قسم کی دوستی نہیں رہی میری. اور میں صرف شاعری کے حوالے سے سمجھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، اس کو محسوس ہو سکتا ہوں. لیکن میں نے ایک دفعہ ایک شعر کہا تھا تو ذیشان نے مجھ سے کہا کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دو. اس کے بعد میں نے بخدا کوئی ہمت نہیں کی اور آج تک نہیں کرتا. جی یہ ذیشان کی ایک اس میں نظم ہے، یہ میں بعد میں پڑھ دوں گا. اصل میں ایک بہت پرانے تصورات تھے شاعروں کے بارے میں. جب ہم اس سب مشاعروں میں جاتے تھے اور شاعر حضرات سے اور خاص طور پہ بزرگ شاعروں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی زندگی سے الگ کام ہے، شاید یہ کوئی فالتو کام ہے. لیکن جب ہم اپنی عمر کے اس حصے میں آئے جہاں سے زندگی اپنی تلخیاں ہم پہ اس طرح سے نازل کرتی ہے کہ ہمارے پاس زہر کا گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور عدیل زیدی نے جس طرح دیار غیر میں وقت گزارا ہوگا، وہ سردی جہاں برف بھی گرتی ہے، ہمیں تو برف صرف پینے کے لیے ملتی ہے، وہ ٹھنڈ جس سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، اس ٹھنڈ کی تکلیف امریکہ کے رہنے والے بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے. اس حوالوں کے علاوہ میں عدیل صاحب کی ایک خاص چیز سب سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک شعر ہے: جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی. ذیشان نے مجھ سے کہا مجھے امریکہ جانا ہے، تو میں نے سب سے پہلے عدیل کو فون کیا تو عدیل نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں. اور آپ یقین کریں اس جملے کے بعد میں نے واقعی کوئی فکر نہیں کی. اور ذیشان جب واپس آئے تو پتہ ہی چلا کہ عدیل صاحب نے ان کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کے بعد ایئرپورٹ کے چھوڑنے تک نہ جانے وہاں کتنی تقریبات منعقد کی، نہ جانے کتنی دعوتیں ارینج کی، اور نہ صرف ذیشان کو بحیثیت شاعر کے، بحیثیت بھائی کے وہاں رکھا. اور میں اس بات میں بخدا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اگر ہم میں سے کوئی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدیل صاحب مصروف ہیں، عدیل صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، عدیل صاحب کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو بخدا یقین کریں یہ جھوٹ ہے. عدیل صاحب اتنے فارغ ہیں کہ آپ انہیں صرف کام بتا دیں. یہ ان کی وہ ذاتی خصوصیات ہیں جن سے بخدا نہ صرف عدیل کی بیگم، ان کی بیٹی، ان کے صاحبزادے اور ان کے اپنے گھر والے، بلکہ سارا خاندان اور سارے احباب ہم سب متاثر ہیں ان کی اس شخصیت کے اس پہلو سے کہ نہ جانے کہاں سے کیسے ریسورسز نکال لیتے ہیں، نہ جانے کہاں سے کیسے انتظام کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے اس پرآشوب دور میں جب اسلام آباد میں تقریباً کرفیو لگا ہوا ہے، ہم سب کراچی میں آرام سے بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا کے اور مشاعرہ کر رہے ہیں، اور یہ سب انہی کے تو خیر. شکریہ. ایک چھوٹی سی نظم ذیشان کی: کسی کو جو اب تک نہیں مل سکی، کسی کو جو اب تک نہیں مل سکی، کسی آسماں کا ستارہ ہو تم، خدا تم کو وہ زندگی بخش دے، محبت کا ایک استعارہ ہو تم، سلامت رہے جو قدم با قدم، گھرانے کا روشن نگینہ ہو تم، دل و جاں کو وہ روشنی بخش دے، محبت کا بے جوڑ زینہ ہو تم، رہے تم پہ سایہ فگن آسماں، رہے تم پہ سایہ فگن آسماں، گزرتے دنوں کی کہانی ہو تم، رہے تم پہ سارا جہاں مہرباں. سوری میں غلط ترتیب سے پڑھ گیا ہوں. کسی کو جو اب تک نہیں مل سکی، خدا تم کو وہ زندگی بخش دے، سلامت رہے جو قدم با قدم، دل و جاں کو وہ روشنی بخش دے، رہے تم پہ سایہ فگن آسماں، رہے تم پہ سارا جہاں مہرباں. تمہاری تمنا ادھوری نہ ہو، تمہارے لیے غم ضروری نہ ہو، کسی آسماں کا ستارہ ہو تم، محبت کا ایک استعارہ ہو تم، گھرانے کا روشن نگینہ ہو تم، محبت کا بے جوڑ زینہ ہو تم، گزرتے دنوں کی کہانی ہو تم،
ہمیشہ دکھوں سے بچائے رکھے، خدا تم کو اپنا بنائے رکھے۔ شخصیت پر کچھ اظہار خیال کرتے، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میری رائے کتاب میں موجود ہے اور آپ اسے پڑھیں بلا شبہ، اور اذان مجلس جو آپ کی کتاب ہے دوسری اس میں ہے۔ قصیبر نسیم صاحب غالباً جانا بھی چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر آئندہ کبھی ہم ان سے سنیں گے۔ مشاعرے کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس مشاعرے میں بہت اہم لوگ، بہت اہم شعراء کرام کراچی کے تشریف فرما ہیں، کچھ تازہ کار ہیں، بہت منجھے ہوئے شعراء کرام ہیں، مقبول بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ تاخیر کے نقصانات یہ ہوئے کہ ریحانہ روحی چلی گئی، اور اس سے پہلے کہ مزید تاخیر ہو اور کچھ لوگ اور اٹھ کے چلے جائیں، تو میں مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے لیے ہمارے درمیان ایک بہت اچھے ناظم مشاعرہ جناب ڈاکٹر اقبال پیرزادہ موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مشاعرے کی کارروائی کا آغاز کریں، اور پھر اس کو اور خطیب نے بہت دو لفظ یہ ہے کہ 2 حرف بولوں گا، یعنی دعا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم عدیل کو اور زیادہ ترقی عطا کرے اس شعبے میں۔ اچھا، میں تو زیادہ دعا اس بات ہی کروں گا کہ یہ مرثیہ کہیں، کیونکہ یہ اس منزل پر آ گئے کہ انہوں نے منقبت میں اور سلام میں ایک اپنی حیثیت بنوا لی ہے، لہٰذا اب یہ اگلے سال انشاءاللہ ان کے مرثی چھپیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور اذان مجلس میں آپ مضمون دیکھیے گا، میں نے اس میں یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے اور کہ جب وہ نثر بول رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ نظمیں پڑھ رہے ہیں، اور واقعتاً اس بات کا احساس ہو چلا کہ وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں، اور باقی جتنے بھی حوالے ہیں وہ ان کی شاعری کی بڑائی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ میں عہد کمال کی جانب سے، دنیا ادب کی جانب سے اور عدیل زیدی کی جانب سے اس نہایت پرشکوہ سماعتگاہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت قسیم یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ چلے نہیں گئے، تو ہم ان کی موجودگی کا احساس اپنے درمیان رکھیں گے تاکہ یہ مشاعرہ زیادہ معتبر دکھائی دے۔ میں سب جانتے ہیں کہ اس مشاعرے کی صدارت بر صغیر کے 2 بہت بزرگ اور بہت جانے پہچانے ہمارے سینئر اساتذہ کرام کر رہے ہیں۔ جناب آفاق صدیقی صاحب صدر ہیں، اور مہمان اعزازی ہمارے جناب ڈاکٹر پروفیسر منظر ایوبی صاحب۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عدیل زیدی نہ صرف سننے میں بلکہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، اس لیے ان سے درخواست گزار ہیں اور ہم سب کو وہ شاعری کے ذریعے آدمی جمالیات کا لطف پورا وہاں پہنچاتا ہے، اگر وہ خاموش بھی بیٹھے ہوں تو جمالیات کا احساس رہتا ہے، لیکن یہ تو اگر انہوں نے ہار نہ بھی پہنے ہوئے ہوں تو بھی بولا رکھتے ہیں۔ ہم آج کی اس نشست کا بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی اس کے آغاز کرتے ہیں، اور خواتین حضرات میری خواہش یہ بھی ہے کہ اس مشاعرے کو اگر یادگار بنانا ہے تو اس میں آپ سب کی بھرپور شرکت بہت ضروری ہوگی۔ آپ جس طرح سے شاعر کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ایک ربط دکھائی دے گا، تب کہیں اندازہ ہوگا کہ یہ نشست ہزاروں نشستوں سے زیادہ بہتر نشست رہی۔ میں درخواست گزار ہوں ہمارے نوجوان شاعر جسے ہمیں عہد کمال نو آموز کہا، جناب قیصر منور سے، دیکھیے ان کی شاعری کے تیور۔ میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے میں نوازیں۔ جناب قیصر منور صاحب۔ آنی جانی ہے دولت دنیا، آنی جانی ہے دولت دنیا، آنی جانی سے خوف آتا ہے، کربلا تیری تشنگی کی قسم، مجھ کو پانی سے خوف آتا ہے، کربلا تیری تشنگی کی قسم، مجھ کو پانی سے خوف آتا ہے، دھوپ لگنے لگا ہے سایہ مجھے، دھوپ لگنے لگا ہے سایہ مجھے،
اب کہیں جا کے ہوش آیا مجھے، دھوپ لگنے لگا ہے سایہ مجھے، اب کہیں جا کے ہوش آیا مجھے، صبح دم اس نے گنگناتے ہوئے اپنی دہلیز سے اٹھایا مجھے، صبح دم اس نے گنگناتے ہوئے اپنی دہلیز سے اٹھایا مجھے، کس کو دیکھا تھا خواب میں نے، کس کی آواز نے جگایا مجھے، کس کو دیکھا تھا خواب میں نے، کس کی آواز نے جگایا مجھے، کس کو دیکھا تھا خواب میں نے، کس کی آواز نے جگایا مجھے، مجھ میں گم تھا جو ایک شخص وہی آخر کار ڈھونڈ لایا مجھے، مجھ میں گم تھا جو ایک شخص وہی، مجھ میں گم تھا جو ایک شخص وہی آخر کار ڈھونڈ لایا مجھے، شام آئی تو ایک وحشت نے اپنی آغوش میں چھپایا مجھے، شام آئی تو ایک وحشت نے اپنی آغوش میں چھپایا مجھے، دھوپ لگنے لگا ہے سایہ مجھے، اب کہیں جا کے ہوش آیا مجھے۔ یہ غزل کے چند اشعار۔ تمہارے غم کا ترانہ نہیں ملے گا مجھے، حقیقتوں میں فسانہ نہیں ملے گا مجھے، تمہارے غم کا ترانہ نہیں ملے گا مجھے، حقیقتوں میں فسانہ نہیں ملے گا مجھے، تلاش کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، میں جانتا ہوں خزانہ نہیں ملے گا مجھے، تلاش کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، میں جانتا ہوں خزانہ نہیں ملے گا مجھے، تمہاری یاد کو غم کی وجہ بتاؤں گا، تمہاری یاد کو غم کی وجہ بتاؤں گا، جب اور کوئی بہانہ نہیں ملے گا مجھے، تمہاری یاد کو غم کی وجہ بتاؤں گا، جب اور کوئی بہانہ نہیں ملے گا مجھے، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں ہنس پڑوں گا تو شانہ نہیں ملے گا مجھے، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں ہنس پڑوں گا تو شانہ نہیں، میں رو پڑا ہوں کہ رونے کا فائدہ ہے بہت، میں ہنس پڑوں گا تو شانہ نہیں ملے گا مجھے۔ شکریہ۔ میں ہنس پڑوں گا شانہ نہیں ملے گا مجھے، اس شعر کے حوالے سے انہوں نے داد کے کتنے شانے سمیٹے وہ جانتے ہیں، بہت سارے شانے سمیٹے۔ خواتین حضرات، کیا ہوا اگر آج ہماری بہت محترم نسیم نادش یہاں نہیں ہے؟ شبیر نادش تو ہیں، آگے ہم ان سے ان کے اشعار سنتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ شبیر نادش کو سنیں گے تو آپ کو واقعتاً جو آج کے عہد میں بڑے اعتبار سے شعر کہہ رہے ہیں ان کی ایک خاص قسم کی خوشبو دکھائی دے گی۔ محترم شبیر نادش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب کی اجازت سے چند اشعار۔ سب سے پہلے ایک شعر۔ تجھے گما ہے تو پھر شاہ مشرقین سے لا، تجھے گما ہے تو پھر شاہ مشرقین سے لا، میرے علی سا کوئی لا، میرے حسین سا لا، تجھے گما ہے تو پھر شاہ مشرقین سا لا، میرے علی سا کوئی لا، میرے حسین سا لا۔ خطا آنے والا نہ لوٹ کر آیا، آنے والا نہ لوٹ کر آیا، رہ گئے بام پر چراغ پڑے، آنے والا نہ لوٹ کر آیا، رہ گئے بام پر چراغ پڑے، بات ایسی کہ وقت رک کے سنے، بات ایسی کہ وقت رک کے سنے، حسن ایسا نظر سے داغ پڑے، بات ایسی کہ وقت رک کے سنے،
حسن ایسا نظر سے داغ پڑے. غزل کا مطلب آپ کی سماعتوں کی نظر. جب اس نے گفتگو ہی سے تاثیر کھینچ لی، جب اس نے گفتگو ہی سے تاثیر کھینچ لی، میں نے بھی میل جول میں تاخیر کھینچ لی. جب اس نے گفتگو ہی سے تاثیر کھینچ لی، میں نے بھی میل جول میں تاخیر کھینچ لی. پہلے تو میرے ہاتھ میں کشکول دے دیا، پہلے تو میرے ہاتھ میں کشکول دے دیا، پھر یوں کیا کہ وقت نے تصویر کھینچ لی. پہلے تو میرے ہاتھ میں کشکول دے دیا، پہلے تو میرے ہاتھ میں کشکول دے دیا، پھر یوں کیا کہ وقت نے تصویر کھینچ لی. میرے گناہ کیا تیری رحمت سے بڑھ گئے، میرے گناہ کیا تیری رحمت سے بڑھ گئے، پھر کیوں میری دعاؤں سے تاثیر کھینچ لی. اس درجہ برہمی، ایک اختلاف رائے پر اس درجہ برہمی، کیوں دوست تو نے ہجر کی شمشیر کھینچ لی. ایک اختلاف رائے پر اس درجہ برہمی، کیوں دوست تو نے ہجر کی شمشیر کھینچ لی. دل نے ابھی لیا ہی تھا تازہ ہوا میں سانس، دل نے ابھی لیا ہی تھا تازہ ہوا میں سانس، فوراً ہی تو نے پاؤں کی زنجیر کھینچ لی. دل نے ابھی لیا ہی تھا تازہ ہوا میں سانس، دل نے ابھی لیا ہی تھا تازہ ہوا میں سانس، فوراً ہی تو نے پاؤں کی زنجیر کھینچ لی. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. اگر نظم کا عنوان ہے جانے والے، اور یہ نظم نام کرتا ہوں میں قابل احترام عدیل زیدی صاحب کے. نظم کا عنوان جانے والے. میرے خلوص کو ٹھکرا کے جا رہا ہے تو، میرے خلوص کو ٹھکرا کے جا رہا ہے تو، میری دعا ہے تجھے اچھے لوگ مل جائیں. میرے خلوص کو ٹھکرا کے جا رہا ہے تو، میری دعا ہے تجھے اچھے لوگ مل جائیں. تجھے میں کس لیے روکوں، بھلا میں کیوں روکوں، کہ تجھ کو روکنے کا حق بھی تو نہیں مجھ کو. تجھے میں کس لیے روکوں، بھلا میں کیوں روکوں، کہ تجھ کو روکنے کا حق بھی تو نہیں مجھ کو. مگر یہ سن کہ زمانہ خراب ہے اے دوست، سکوت شب کا فسانہ عذاب ہے اے دوست. بہت سے لوگ تیری رہ گزر میں آئیں گے، کچھ اس طرح سے اتاریں گے آئینے میں تجھے کہ تو گمان کرے گا یہ میرے اپنے ہیں. یہ تیرے سامنے کہتے رہیں گے تیرے ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے جان تیرے لیے. جو تو کہے تو ستاروں کو توڑ لاتے ہیں، جو تو کہے تو سمندر میں کود جاتے ہیں. کہے تو تجھ کو دکھاتے ہیں آگ میں جل کر، کہے تو تجھ کو دکھاتے ہیں کانچ پر جل کر. وفا، خلوص، جنوں، عشق کی ریاضت کا بہت یقین دلائیں گے یہ محبت کا. تمہارے ساتھ رہیں گے یہ لوگ سال کوئی، مگر یہ ذہن میں چلتے رہیں گے چال کوئی. پھر ایک دن یہی مقصد نکال کر اپنا تیرے بھرم کو تعلق کو توڑ جائیں گے، تجھے یہ دشت کے رستوں میں چھوڑ جائیں گے. میرے خلوص کو ٹھکرا کے جانے والے سن، کبھی جو حادثہ ایسا اگر گزر جائے، تیرا وجود اگر بے طرح بکھر جائے، اور ایسی رت میں تجھے اگر میں یاد آ جاؤں، تو شرمسار نہ ہونا وہیں سے لوٹ آنا. تجھے ملوں گا میں ایسا ہی جیسا چھوڑا ہے، کہ ناتا میں نے نہیں صرف تو نے توڑا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو بھی آئے گا عدیل زیدی کو اپنا محبوب بنائے گا اور ایسی ایسی نظمیں کی نظر کرے گا. یہ لطف لیجیے. خاتون حضرات، آپ اس خوبصورت محفل شعر میں بہت خوبصورت کلام سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور اب شاعری کے پھول کھلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے ایک اور بہت خوبصورت شاعر جناب توقیر تقی. سماعت فرمائیے توقیر تقی کو. شکریہ اقبال بھائی. آگے چلنے کی اجازت ہے. کہنا شاعر غزل کے کچھ اشعار. اسی زمین کو مسلح کروں گا عصر کے وقت، اسی زمین کو مسلح کروں گا عصر کے وقت.
پھر ایک آخری سجدہ کروں گا عصر کے وقت، اسی زمین کو مصلی کروں گا عصر کے وقت، پھر ایک آخری سجدہ کروں گا عصر کے وقت، اسی زمین کو مصلی کروں گا عصر کے وقت، پھر ایک آخری سجدہ کروں گا عصر کے وقت، اور تمام دن کی تھکن اور سر پہ کام بہت، تمام دن کی تھکن اور سر پہ کام بہت، اب ایسے حال میں کیا کیا کروں گا عصر کے وقت، اور مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، میں اپنے سائے کا پیچھا کروں گا عصر کے وقت، مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، مجھے یہ چھوڑ کے آگے نکل نہ جائے کہیں، میں اپنے سائے کا پیچھا کروں گا عصر کے وقت، اور گنا نہ جاؤں خسارہ اٹھانے والوں میں، گنا نہ جاؤں خسارہ اٹھانے والوں میں، میں سب حساب چکایا کروں گا عصر کے وقت، گنا نہ جاؤں خسارہ اٹھانے والوں میں سب حساب چکایا کروں گا عصر کے وقت، اور کوئی نہ آئے گا بہرے مدد یہ جانتا ہوں، کوئی نہ آئے گا بہرے مدد یہ جانتا ہوں، مگر میں سب کو پکارا کروں گا عصر کے وقت، کوئی نہ آئے گا بہرے مدد یہ جانتا ہوں، مگر میں سب کو پکارا کروں گا عصر کے وقت، کوئی نہ آئے گا بہرے مدد یہ جانتا ہوں، مگر میں سب کو پکارا کروں گا عصر کے وقت، اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، سو ایک امام کو ڈھونڈا کروں گا عصر کے وقت، اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، اذان ہو گئی لیکن نماز باقی ہے، سو ایک امام کو ڈھونڈا کروں گا عصر کے وقت، اور صاحب صدر کی اجازت سے کچھ اور اشعار۔ درد جب سے دل نشیں ہے عشق ہے، درد جب سے دل نشیں ہے عشق ہے، اس مقام میں کچھ نہیں ہے عشق ہے، اور دیکھ دشتے یاد کا اعجاز دیکھ، میں کہیں ہوں تو کہیں ہے عشق ہے، دیکھ دشتے یاد کا اعجاز دیکھ، میں کہیں ہوں تو کہیں ہے عشق ہے، اور تھک کے بیٹھا ہوں جو کنجے ذات میں، مہرباں کوئی نہیں ہے عشق ہے، تھک کے بیٹھا ہوں جو کنجے ذات میں، مہرباں کوئی نہیں ہے عشق ہے، اور جو ازل سے ہجرتی ہیں اشک ہیں، جو ازل سے ہجرتی ہیں اشک ہیں، جو ان اشکوں میں مکی ہے عشق ہے، جو ازل سے ہجرتی ہیں اشک ہیں، جو ازل سے ہجرتی ہیں اشک ہیں، جو ان اشکوں میں مکی ہے عشق ہے، جو ازل سے ہجرتی ہیں اشک ہیں، جو ان اشکوں میں مکی ہے عشق ہے، اور اے سراب جبر و استبداد سن، اے سراب جبر و استبداد سن، یہ جو پیاسوں کا یقین ہے عشق ہے، اے سراب جبر و استبداد سن، یہ جو پیاسوں کا یقین ہے عشق ہے، اور کل جہاں دیوار ہی دیوار تھی، کل جہاں دیوار ہی دیوار تھی، اب وہاں در ہے جبیں ہے عشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے
عدیل بھائی اس بات کا لطف لے رہے ہوں گے اور باقی احباب بھی کہ پاکستان میں نئی نسل کتنے التزام کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ کربلا کے استعاروں سے غزل کو دبیز کر رہی ہے، اور یوں اردو ادب ایک بہت اپنے عروج کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خدا توفیق تک کو خوش رکھے۔ خاتون حضرات، کیوں نہ ہم سب مل کر محترمہ سبین کو سنیں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، اور یوں اس محفل میں ایک اور خوشبو، ایک اور رنگ اور ایک اور ذائقے کا ہمیں لطف آئے۔ محترمہ سبین صاحب۔ آج میں پہلی دفعہ پہ مشاعرہ پڑھ رہی ہوں۔ مشاعرہ نہیں پڑھ رہی آپ؟ اگر آپ کہیں تو میں چلی جاؤں۔ یہ تو ایسی محفل ہے کہ جس کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ آنسو بھی اپنی آنکھ میں سب روکتا ہے۔ مجلس انشاد ہے۔ آنسو بھی اپنی آنکھ میں سب روکتا رہے، آنسو بھی اپنی آنکھ میں سب روکتا رہے، اس کی یہی سزا ہے مجھے سوچتا رہے۔ آنسو بھی اپنی آنکھ میں سب روکتا رہے، اس کی یہی سزا ہے مجھے سوچتا رہے۔ گم اس کی ذات میں کہیں ہو جاؤں اس طرح، گم اس کی ذات میں کہیں ہو جاؤں اس طرح، وہ اپنے آپ میں مجھے بس کھوجتا رہے۔ گم اس کی ذات میں کہیں ہو جاؤں اس طرح، وہ اپنے آپ میں مجھے بس کھوجتا رہے۔ مجھ سے ملا تو اس نے بڑے کرب سے کہا، مجھ سے ملا تو اس نے بڑے کرب سے کہا، ان پتھروں کو کون بھلا پوچھتا رہے۔ کب تک وفا کے نام پہ کھائے کوئی فریب، کب تک وفا کے نام پہ کھائے کوئی فریب، کب تک در یقین کوئی کھولتا رہے۔ اس کو فقط بس ایک نظر دیکھنے کے بعد، اس کو فقط بس ایک نظر دیکھنے کے بعد، آئینہ بار بار کوئی دیکھتا رہے۔ کہہ تو دیا زباں سے چلے جائیے مگر، کہہ تو دیا زباں سے چلے جائیے مگر، دل کتنی التجا سے اسے روکتا رہے۔ تسکین کے لیے میرے قلب و نگاہ کی، بیٹھا رہے وہ سامنے اور بولتا رہے۔ لازم ہے آج کل یہاں جینے کے واسطے، لازم ہے آج کل یہاں جینے کے واسطے، ہر روز اپنی موت کوئی سوچتا رہے، ہر روز اپنی موت کوئی دیکھتا رہے، پانے کے واسطے جسے سب کچھ گوا دیا، پانے کے واسطے جسے سب کچھ گوا دیا، میں چاہتی ہوں اب وہ مجھے ڈھونڈتا رہے۔ اپنوں نے مصر میں مجھے نیلام کر دیا، اپنوں نے مصر میں مجھے نیلام کر دیا، اب لاکھ غیر زر سے مجھے تولتا رہے۔ لفظوں کا زہر کام تو کر بھی چکا سبھی، لفظوں کا زہر کام تو کر بھی چکا سبھی، لہجے میں شہد لاکھ کوئی گھولتا رہے۔ ایک اور میں نے ابھی آج ہی محفل میں پڑھا، نہیں پڑھا جی، ایک میں نے آج ہی لکھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے کہ بین اللہ۔ حوصلہ دیتے رہے، حوصلہ دیتے رہے، روتے رہے، ضبط غم سہتے رہے، روتے رہے، خود فریبی کے حسین دلدل میں ہم، خود فریبی کے حسین دلدل میں ہم،
जान कर धंसते रहे, रोते रहे। और शजर ममनुआ मोहब्बत के तले, शजर ममनुआ मोहब्बत के तले उम्र भर जलते रहे, रोते रहे। वसवसों के आहनी कांटों पे हम, वसवसों के आहनी कांटों पे हम बावफा चलते रहे, रोते रहे। उसकी महफिल में गए थे हम मगर, उसकी महफिल में गए थे हम मगर क्या खबर, हंसते रहे, रोते रहे। मिस्र के बाजार में अपनों के हाथ शाम से बिकते रहे, रोते रहे। जिंदा रहने के लिए हम तो सभी, जिंदा रहने के लिए हम तो सभी जा बजा मरते रहे, रोते रहे। किसी मुब्तदी को साहिब सदर और मेहमान खुसूसी की इतनी भरपूर दाद देते हुए देखा है, यकीनन उसे मैं उस इस्तराब को दाद ही कर रहा था। और आप मुझे लफ्ज़ों का आप क्यों मुझे कहाँ खड़ा होना ये तो देख लीजिए। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके तेवर इतने अच्छे, तो इंशाअल्लाह वो हम ये तवक्को रखते हैं कि आगे आप बहुत अच्छे शेर में सुनाएंगी। और बड़े अच्छे कवाफी आपने इस्तेमाल किए और आपके ख्यालात और आपकी नज़्म बहुत अच्छी थी। आपको हम सब की जानिब से भरपूर दाद। और अब हम सब लौटते हैं सैफुर रहमान सैफी की तरफ और उनसे दरख्वास्त गुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल मुशायरा को फिर एक और खूबसूरत रंग दें। जनाब सैफुर रहमान सैफी। सरे दहलीज आकर बैठ जाऊं, यही इस घर में हिस्सा रह गया है। सरे दहलीज आकर बैठ जाऊं, यही इस घर में हिस्सा रह गया है। तरक्की याफ्ता ऐसा हुआ हूँ, तरक्की याफ्ता ऐसा हुआ हूँ, मेरे हाथों में कासा रह गया है। तरक्की याफ्ता ऐसा हुआ हूँ, मेरे हाथों में कासा रह गया है, मेरे हाथों में कासा रह गया है। मैं जिस तहजीब पर नाजा था सैफी, मैं जिस तहजीब पर नाजा था सैफी, फकत अब उसका मलबा रह गया है। मैं जिस तहजीब पर नाजा था सैफी, फकत अब उसका मलबा रह गया है। दो तीन शेर और बहुत शुक्रिया। तरक्की याफ्ता ऐसा हुआ हूँ, मेरे हाथों में कासा रह गया है। मैं जिस तहजीब पर नाजा था सैफी, फकत अब उसका मलबा रह गया है। दो तीन शेर और। जाने किस नींद में सोए थे मेरे शहर के लोग, जाने किस नींद में सोए थे मेरे शहर के लोग। दिन निकलने पे भी बेदार नहीं था कोई, दिन निकलने पे भी बेदार नहीं था कोई। बामोदर बेच दिए घर के वफादारों ने, बामोदर बेच दिए घर के वफादारों ने, इस तरह जैसे खताकार नहीं था कोई। बामोदर बेच दिए घर के वफादारों ने, इस तरह जैसे खताकार नहीं था कोई, इस तरह जैसे खताकार नहीं था कोई। शेर के अजनबी शहर में तन्हाई का हो किससे गिला, अजनबी शहर में तन्हाई का हो किससे गिला। शहर यारा में भी गमखार नहीं था कोई, शहर यारा में भी गमखार नहीं था कोई। एक शेर आपकी नजर। हम बहुत दूर निकल आए थे चलते चलते, हम बहुत दूर निकल आए थे चलते चलते, और हम दोनों में इकरार नहीं था कोई। आए थे चलते चलते, हम बहुत दूर निकल आए थे चलते चलते, और हम दोनों में इकरार नहीं था कोई। बहुत शुक्रिया। हम बहुत दूर निकल आए थे चलते चलते, और हम दोनों में इकरार नहीं था कोई। शेर सुनिए कि एक एक शख्स उसे देखने में था मसरूफ, एक एक शख्स उसे देखने में था मसरूफ, यानी उस बज़्म में बेकार नहीं था कोई। हम बहुत दूर निकल आए थे चलते चलते, और हम दोनों में इकरार नहीं था कोई। एक एक शख्स उसे देखने में था मसरूफ, यानी उस बज़्म में बेकार नहीं था कोई, यानी उस बज़्म में बेकार नहीं था कोई। आखिर में एक गज़ल के बहुत मुख्तसर
تیری یاد کا ہر ایک منظر بولنے لگتا ہے، تیری یاد کا ہر ایک منظر بولنے لگتا ہے، میں خاموش رہوں تو یہ گھر بولنے لگتا ہے، میں خاموش رہوں تو یہ گھر بولنے لگتا ہے۔ صاحب صدر آپ کی توجہ سے سنیے کہ باطل و حق کے معرکے میں ہوتا ہے ایسا بھی، باطل و حق کے معرکے میں ہوتا ہے ایسا بھی، تن سے جدا ہونے پر بھی سر بولنے لگتا ہے، باطل و حق کے معرکے میں ہوتا ہے ایسا بھی، تن سے جدا ہونے پر بھی سر بولنے لگتا ہے۔ شعر آپ کی توجہ، ہو جائے تقسیم اگر دیوار کسی گھر کی، ہو جائے تقسیم اگر دیوار کسی گھر کی، سایہ اس دیوار سے ہٹ کر بولنے لگتا ہے، ہو جائے تقسیم اگر دیوار کسی گھر کی، سایہ اس دیوار سے ہٹ کر بولنے لگتا ہے۔ تو ہے یا پھر تیرے جیسا ہوتا ہے کوئی، فہیم شراز شعر کے، تو ہے یا پھر تیرے جیسا ہوتا ہے کوئی، رات گئے جو دل کے اندر بولنے لگتا ہے، رات گئے جو دل کے اندر بولنے لگتا ہے۔ صاحب صدر مقطع غزل کا، دیکھوں میں تصویر جو اس کی دیر تلک سیفی، دیکھوں میں تصویر جو اس کی دیر تلک سیفی، وہ تصویر سے باہر آ کر بولنے لگتا ہے۔ تو شعر عرض ہے کہ سبز جنگل میں پرندوں کے ٹھکانوں میں کہیں، سبز جنگل میں پرندوں کے ٹھکانوں میں کہیں، وقت چھوڑ آیا ہمیں گزرے زمانوں میں کہیں، وقت چھوڑ آیا ہمیں گزرے زمانوں میں کہیں، گم بھی ہو سکتے ہیں تاریخ کے اوراق میں ہم، گم بھی ہو سکتے ہیں تاریخ کے اوراق میں ہم، مل بھی سکتے ہیں کبھی تازہ فسانوں میں کہیں، مل بھی سکتے ہیں کبھی تازہ فسانوں میں کہیں، رہ گئے خواب میرے شام کو بازاروں میں، رہ گئے خواب میرے شام کو بازاروں میں، بک گئی آنکھیں میری صبح دکانوں میں کہیں، بک گئی آنکھیں میری صبح دکانوں میں کہیں۔ غزل ہے کہ نگار خانہ ابر و ہوا پسند آیا، نگار خانہ ابر و ہوا پسند آیا، میانے آتش و فردوس تھا پسند آیا، میانے آتش و فردوس تھا پسند آیا، شریک بزم بہت سے حسین لوگ بھی تھے، شریک بزم بہت سے حسین لوگ بھی تھے، نہ جانے کیوں ہمیں چہرہ تیرا پسند آیا، شریک بزم بہت سے حسین لوگ بھی تھے، نہ جانے کیوں ہمیں چہرہ تیرا پسند آیا، وہ شخص آگ تھا شبنم تھا اور خوشبو تھا، وہ شخص آگ تھا شبنم تھا اور خوشبو تھا، ہر ایک روپ میں ہم کو صدا پسند آیا، ہر ایک روپ میں ہم کو صدا پسند آیا، طلب میں اس کی جو ابھرا جو اس کی سمت چلا، طلب میں اس کی جو ابھرا جو اس کی سمت چلا، خدائے وصل کو وہ نقش پا پسند آیا، طلب میں اس کی جو ابھرا جو اس کی سمت چلا، خدائے وصل کو وہ نقش پا پسند آیا، تو یہ روز مرنے کی لذت کہاں بقا میں تھی، یہ روز مرنے کی لذت کہاں بقا میں تھی، ہمیں تو نشہ آب فنا پسند آیا، ہمیں تو نشہ آب فنا پسند آیا، جہاں سلگتے رہو جل سکو نہ راکھ بنو، جہاں سلگتے رہو جل سکو نہ راکھ بنو، کچھ اس طرح کا ہمیں کربلا پسند آیا، کچھ اس طرح کا ہمیں کربلا پسند آیا، شناس چھایا ہوا تھا محیط سناٹا، شناس چھایا ہوا تھا محیط سناٹا، سو ایسے میں دل نغمہ سرا پسند آیا، نگار خانہ ابر و ہوا پسند آیا۔
नाजुक जमालियाती कैफियत रखने वाले फन से मुस्तफीद होने के लिए जो एक सुई दरकार है वो चाय नोशी के दौरान नहीं होती। तो मैं चंद मालूमात तो मेरे लिए किसी शेरी नशिश में शरीक होने से कहीं ज़्यादा इसको यूँ कहना चाहिए कि रूह का सौदा है। खुदा सुखन मीर तकी मीर ने कहा था, खुदा साज था हाज़रे मुतराश, हम अपने तई आदमी तो बनाए। आज तक की उर्दू शायरी मीर की रवायत से कट के सारी शायरी ली गई और इस लिहाज से गालिब जैसे शायर ने भी मीर की अजमत का एतराफ़ किया है। अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब इस वक्त मेरी चश्मे ख्याल में आईना खाना तस्वुर में वो चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। उनसे मैंने एक मरतबा जबकि अदील मियाँ खुद साल थे और अक्सर उनके पास ही बैठते थे, जिसको कहते हैं भुट्टा। हाँ, तो मैंने उनसे, क्योंकि बहुत बेतकल्लुफ़ी भी थी, मैंने कहा कि हज़रत आप बड़े खूबसूरत शेर कह सकते हैं और आपने कहे भी हैं और मैंने सुने भी हैं, ये आप किसी महफिल में क्यों नहीं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको बताता हूँ। ये तारीखी बात। कहने लगे कि अगर मैं शायर बन जाऊं तो मुझे खदशा ये है कि बहुत से शायरों की खफीफुल हरकती मुझ में तलाश कर जाए। ये बात मैं करीब 55 बरस पहले किया, आपसे पहले। उस वक्त तो शेर अदब का फिल्मी अंदरूनी सिंध चलता था और अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब वो शख्स थे कि शायद उन्हें मोहब्बत का कल्ब सराबा बनाया गया। मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, अय्यार, मक्कार, रियाकार, अच्छे बुरे, और बकौल हमारे शास्त्री के मारू सब न सुना, पक्षी सब न मारू सब न सुना, पक्षी सबरी न। तमाम आदमी अच्छे नहीं होते और तमाम परिंदे हंस नहीं होते। कह मारू मन अच्छे वो बहार की खुशबू तो किसी किसी के मन प्रगट से, किसी किसी के पसुनेदार से ही आती है कि मन आनंद से उठती है ना। और वो बहार की खुशबू है क्या? वो है इंसानियत की खूब और मोहब्बत 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 करे। तो वो अदील मियाँ के अंदर अपने वालिदे, अभी ऐसे वालिद कि मैं समझता हूँ कि उनकी सारतमंद औलाद को, उनके दोस्तों को, उनके को पकड़ करना चाहिए।
मैं हायर नहीं होना चाहता था, ये चाहता था कि खुदाए कलाम जो शरीक है वो शरीक हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये किताब जो मेरे पास है, ये और इससे पहले जो 2 मजमूए आ चुके आ रहे हैं, इस वक्त और ये कमाल भी यहाँ मौजूद हैं और मेरे मौजूद हैं। और ये कमाल भी जो रिश्ता भाई हिमायत अली शायर से और ये कमाल का है, और जो रिश्ता अदील मियाँ का हमारे मोहतरम मुकर्रम और जिंदे जावेद शख्सियत मेरे लिए असर बरादरी साहब एक सिलसिला है। और जिस तहजीबी खिलाफ को रोशन करने में और ये कमाल यहाँ और ये वहाँ मशरूफ है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कल को हमारी तहजीब मगरबी तहजीब पे क्या असर डालती है और मगरबी तहजीब हमारी तहजीब पे क्या असर डालती है, ये बात का वक्त है। कोशिश करते रहना चाहिए कि दात न आए दात जो बहस हो जाए। जौहर तहजीब, जौहर इंसानियत, जौहर शेर और इश्क किसी की रात नहीं। जो कोशिश करे, जो तूफान से गुजरता हुआ और बहरे मवाज का घेरा चीरता हुआ अरे बड़े वो साहिल पे पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ऐसी महफिलों को सलामत रखे, क्योंकि मैं मुशायरे से इसलिए नाला हूँ कि उसमें शायर भी वही कुछ करते हैं जो सामईन करते हैं। तो ऐसे बोले बयाबानी का हिस्सा बनने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं होता। चुनाचे मैंने मुशायरे का मैदानी तक कर दिया। वो सुपर नंबर तो खाए अब जरा अल्लाह ताला मुबारक करे। अदील मियां सलामत कलामत है। इनके बारे में अगर कुछ और कहूँगा तो मेरे पास लफ्ज़ खत्म हो जाएंगे और जज्बा फिर भी खातिन हज़रात, बड़े लोगों की बड़ी बातें, जिसे मैं कहता हूँ हुस्न से और मसलहत से हज़रत आफ़ाक़ सिद्दीक़ी ने चाय के इस दौर को निपटाया है। ये इतना आसान नहीं था, यकीन जानिए इतना आसान नहीं था। इसकी नज़र कई शायर और होने थे और उन्होंने बड़ी जहानत से, बड़े कमाल से, हुस्न शफ़क़त से उन्होंने इसको संभाला और इस दौर को गुजार दिया। तो जो हजरात चाय पी रहे हैं उनसे दरख्वास्त गुजार है कि सिर्फ आहिस्तगी से लें, ताकि सुनाने वाले को ये एहसास रहे कि उसे पूरी तवज्जो हासिल है। उसे ये मुशायरा हमारी तहजीबी रिवायत के साथ साथ हमारी तरबियत का भी एक अदारा है। बहुत बड़े दाई हैं अदील ज़ैदी, बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि हम अपनी रिवायतों के अमीन नहीं रहे, लेकिन जो मुशायरे को ठटोल का बाइस बनाते हैं, शायर को वो आएँ और देखें कि किस सलीक़े से यहाँ सुनने वाले बैठे हुए हैं और किस एहतमाम और शौक़ से सुनाने वाला सुना रहा है। एक बात मुझे और कहनी है कि जो आता है वो अदील साहब की तारीफ़ करता है, जलन सी होने लगी है। और सच्ची बात ये सिर्फ रश्क अगर आ रहा है तो उनकी एरिया पर कि वो उनके हिस्से में आए। काश हमारे हिस्से में आते तो हम देखते कि फिर ये इतने खूबसूरत रहते हैं या नहीं रहते। हाकिम हज़रात, हम अपने मुशायरे के उस सफ़र को उस वक़्त के बाद दोबारा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक वसीया नफस की बात गई। तो अगर आपको निसाई शायरी और एहतराम को बाहम देखना हो, मैं बिलखुसूस अपनी खातीन सामियात से मुखातिब हूँ कि अगर आपको निसाई शायरी और एहतराम को बाहम देखना हो तो आप मोहतरमा खालिदा उज़्मा से मिलिए,
کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر سوائے توقیر، احترام اور احساس کے کچھ نہیں جاتا۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ خالدہ عظمیٰ، اور داد اسی طرح دیجیے گا جیسے آپ دے رہے تھے۔ ابھی رخسانہ نے محترم عدیل زیدی کے کچھ اشعار سنائے اور ایک مصرے کے ساتھ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گھر میں ہیں بچے ہوئے سامان کی طرح، تو بہت پہلے کا کہا ہوا اپنا شعر یاد آیا، میں اسی سے شروع کرتی ہوں کہ روٹھے ہوں کے ٹوٹے ہوئے مان کی طرح، روٹھے ہوں کے ٹوٹے ہوئے مان کی طرح ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مہمان کی طرح۔ اپنی جگہ سے غزل پیش کرتی ہوں کہ دانا دشمن جال شکاری اور موسم کا غم، دانا دشمن جال شکاری اور موسم کا غم، چڑیوں جیسا جیون ہوتا چڑیوں جتنا غم، چڑیوں جیسا جیون ہوتا چڑیوں جتنا غم، اور اچھے بھلے دمکتے چہرے بجھ سے جاتے ہیں، اچھے بھلے دمکتے چہرے بجھ سے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ کھا جاتا ہے سب کو اپنا غم، رفتہ رفتہ کھا جاتا ہے سب کو اپنا غم، اچھے بھلے دمکتے چہرے بجھ سے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ کھا جاتا ہے سب کو اپنا غم، اور جھکتے کاندھوں، اچھے بھلے دمکتے چہرے بجھ سے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ کھا جاتا ہے سب کو اپنا غم، اور جھکتے کاندھوں کم ہوتی بینائی سے پوچھو، جھکتے کاندھوں کم ہوتی بینائی سے پوچھو، جھکتے کاندھوں کم ہوتی بینائی سے پوچھو، باپ کو کیسا روگ لگا ہے ماں کو کیسا غم۔ بہت شکریہ۔ روز ازل سے شاید آدم کی تقدیر ہوئے، روز ازل سے شاید آدم کی تقدیر ہوئے، ایک ہستی کے مٹ جانے کا ایک ہجرت کا غم، ایک ہستی کے مٹ جانے کا ایک ہجرت کا غم، اور جب بھی دل کے دروازے پر چاپ کوئی ابھری، جب بھی دل کے دروازے پر چاپ کوئی ابھری، میں نے جان لیا تم آئے دینے تازہ غم، جب بھی دل کے دروازے پر چاپ کوئی ابھری، جب بھی دل کے دروازے پر چاپ کوئی ابھری، میں نے جان لیا تم آئے دینے تازہ غم، اور دل کو پتھر کر لینے سے حاصل کیا ہوگا، دل کو پتھر کر لینے سے حاصل کیا ہوگا، پتھر کو بھی کھا جاتا ہے قطرہ قطرہ غم، دل کو پتھر کر لینے سے حاصل کیا ہوگا، دل کو پتھر کر لینے سے دل کو پتھر کر لینے سے حاصل کیا ہوگا، پتھر کو بھی کھا جاتا ہے قطرہ قطرہ غم، دل کو پتھر کر لینے سے حاصل کیا ہوگا، پتھر کو بھی کھا جاتا ہے قطرہ قطرہ غم، دانا دشمن جال شکاری اور موسم کا غم، چڑیوں جیسا جیون ہوتا چڑیوں جتنا غم۔ محترمہ خالدہ عظمیٰ کے سلیقے سے اور کیسا ٹھہر ٹھہر کے ان کے لفظ تھے کہ دل میں اترتے جا رہے تھے، ان کے خیال تھے کہ ہم سب اس سے محظوظ ہو رہے تھے، اور میں اوج کمال کو یاد دوں گا کہ واقعی آج یہ برکت ہے عدیل زیدی صاحب کی کہ شعراء کی ایک ایسی کہکشاں یہاں جمع ہے کہ جو آ رہا ہے وہ پچھلے رنگ سے کہیں بہتر اپنی بات بنا کر جا رہا ہے، اور میں نے یہ اس تیقن سے یہ بات کہی ہے
کہ جو شاعری پر تبصرہ کر سکتا ہو وہ خود شعر کیسے کہتا ہوگا. میری مراد محترمہ رخسانہ صبا سے کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے شاعری سنائیں. تشریف لاتی ہیں ہم سب کی حدر عزیز پروین شاکر، ادا جعفری سے لے کے پروین شاکر تک کی جو ایک شاعری ہے اس کے لب و لہجے کی امین محترمہ رخسانہ صبا. ڈاکٹر اقبال پیرزادہ. اور ماحول اور فضا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہوں گی کہ ایک نظم سناؤں. اور عدیل زیدی صاحب امریکہ سے آئے ہیں. ہاں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی رہی ہوں اور اس فورم پہ پھر کہنا چاہتی ہوں کہ نظم کے ہماری سماعتیں جو ہیں ابھی تک تربیت یافتہ نہیں ہیں مشاعروں میں، لیکن اس کے باوجود میں نظم سنانا چاہوں گی اور بطور خاص اس لیے بھی کہ عدیل زیدی صاحب امریکہ سے آئے ہیں. اور میری نظم کا عنوان ہے گوانتانامو بے. براک اوباما صاحب نے ابھی خوشخبری سنائی ہے کچھ عرصے پہلے کہ غالباً 1 سال بعد تک گوانتانامو بے کی جیل بند ہو جائے گی، لیکن یہ بس ابھی تک صرف باتیں ہی باتیں ہیں. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. اس حوالے سے ایک نظم. سنو خطہ روم کے باسیو تم میرے پاس آؤ. سنو خطہ روم کے باسیو تم میرے پاس آؤ. مجھے پھر سے عہد کہن کے وہ قصے سناؤ کہ جب روم کی سرزمی پر شہنشاہیت کے تکبر بھرے دست جبروت نے ایک عجب کھیل کھیلا. نہتے وجودوں کو بھوکے درندوں کے پنجروں میں لا کر دھکیلا. سنو خطہ روم کے باسیو تم میرے پاس آؤ. مجھے پھر سے عہد کہن کے وہ قصے سناؤ کہ جب روم کی سرزمی پر شہنشاہیت کے تکبر بھرے دست جبروت نے ایک عجب کھیل کھیلا. نہتے وجودوں کو بھوکے درندوں کے پنجروں میں لا کر دھکیلا. سنو اہل بغداد وہ سارے مینار لاؤ. سنو اہل بغداد وہ سارے مینار لاؤ جو چنگیز خانی مظالم کی زندہ علامت بنے اور ماتھے پہ تاریخ کے بدنما داغ بن کر عیاں ہو گئے. سنو اہل بغداد وہ سارے مینار لاؤ جو چنگیز خانی مظالم کی زندہ علامت بنے اور ماتھے پہ تاریخ کے بدنما داغ بن کر عیاں ہو گئے. سنو سنو ایشیائی رفیقوں، سنو ایشیائی رفیقوں وہ اسٹالنوں زار کی ساری صفاکیاں بھول جاؤ. سنو ایشیائی رفیقوں وہ اسٹالنوں زار کی ساری صفاکیاں بھول جاؤ. سنو اہل مغرب وہ نازی مظالم کی ایک ایک تمثیل لا کر جلاؤ. سنو اہل مغرب وہ نازی مظالم کی ایک ایک تمثیل لا کر جلاؤ جنہیں یاد کر کے وہ دیوار بلند سسکتی رہی ہے. سنو اہل مغرب وہ نازی مظالم کی ایک ایک تمثیل لا کر جلاؤ جنہیں یاد کر کے وہ دیوار بلند سسکتی رہی ہے. سنو تم سبھی میرے نزدیک آؤ. سنو تم سبھی میرے نزدیک آؤ. مورخ سے کہہ دو قلم لے کے آئے. سنو تم سبھی میرے نزدیک آؤ. مورخ سے کہہ دو قلم لے کے آئے. فصیلوں سے بہتے ہوئے اس لہو کی روانی بھی لکھے، نئے عہد کی بے زبانی بھی لکھے. سنو تم سبھی میرے نزدیک آؤ. مورخ سے کہہ دو قلم لے کے آئے. فصیلوں سے بہتے ہوئے اس لہو کی روانی بھی لکھے، نئے عہد کی بے زبانی بھی لکھے. میری سیاہ راتوں میں اٹھتے ہوئے قہقہے اور ابھرتی ہوئی سسکیوں کی کہانی بھی لکھے. سنو تم سبھی میرے نزدیک آؤ. مورخ سے کہہ دو قلم لے کے آئے. فصیلوں سے بہتے ہوئے اس لہو کی روانی بھی لکھے، نئے عہد کی بے زبانی بھی لکھے. میری سیاہ راتوں میں اٹھتے ہوئے قہقہے اور ابھرتی ہوئی سسکیوں کی کہانی بھی لکھے. کہہ دے کہن کی سبھی داستانوں کے منظر بجھیں اور روشن ہو میری ہوائے ستم کا الاؤ. کہہ دے کہن کی سبھی داستانوں کے منظر بجھیں اور روشن ہو میری ہوائے ستم کا الاؤ. سنو 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 اپنی تہذیب کے پاسبانوں، میں گوانتانامو بے ہوں، ذرا مجھ پہ آنسو بہاؤ. میں گوانتانامو بے ہوں، ذرا مجھ پہ آنسو بہاؤ.
بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اور غزل کے چند اشعار کہ ایک پرانی غزل کے چند اشعار. کوئی نشان نہ کسی رہ گزر سے پوچھا جائے، کوئی نشان نہ کسی رہ گزر سے پوچھا جائے، ہمارا حال تو گردے سفر سے پوچھا جائے. اور لٹے تھے خواب تو آنکھیں بھی کیوں سلامت ہیں، لٹے تھے خواب تو آنکھیں بھی کیوں سلامت ہیں، یہ ایک سوال تو اس خوابگر سے پوچھا جائے. لٹے تھے خواب تو آنکھیں بھی کیوں سلامت ہیں، یہ ایک سوال تو اس خوابگر سے پوچھا جائے. اور عجیب لوگ ہیں ہم اور عجب مقدر ہے، عجیب لوگ ہیں ہم اور عجب مقدر ہے، پتہ ہمارا ہمارے ہی گھر سے پوچھا جائے. عجیب لوگ ہیں ہم اور عجب مقدر ہے، پتہ ہمارا ہمارے ہی گھر سے پوچھا جائے. اور رہے نا عکس تو پھر آئینوں سے کیا لینا، رہے نا عکس تو پھر آئینوں سے کیا لینا، چلو یہ راز کسی شیشہ گر سے پوچھا جائے. رہے نا عکس تو پھر آئینوں سے کیا لینا، چلو یہ راز کسی شیشہ گر سے پوچھا جائے. اور ذرا سی خاک بدلتی ہے صورتیں کیا کیا، ذرا سی خاک بدلتی ہے صورتیں کیا کیا، طلسم ہے کہ ہنر کوزہ سے پوچھا جائے. ذرا سی خاک بدلتی ہے صورتیں کیا کیا، طلسم ہے کہ ہنر کوزہ سے پوچھا جائے. کوئی نشان کسی رہ گزر سے پوچھا جائے، ہمارا حال تو ذرا سی خاک بدلتی ہے صورتیں کیا کیا، ذرا سی خاک بدلتی ہے صورتیں کیا کیا، طلسم ہے کہ ہنر کوزہ سے پوچھا جائے. اور لٹے تھے خواب تو آنکھیں بھی کیوں سلامت ہیں، یہ ایک سوال تو اس خوابگر سے پوچھا جائے. معزز خواتین و حضرات، نسائی شاعری ایک جدید عمل ہے جو صدیوں کی بندش اظہار کی زمین سے پھوٹتا ہے. اور جب رخسانہ صبا اور وسطیٰ کی شاعرہ اپنا کلام سنا رہی ہوتی ہے تو ہم اردو بولنے والوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اب ہماری شاعرہ بھی اظہار جذبات کے حوالے سے بہت فعال ہے. اور اب میں درخواست گزار ہوں بڑے ادب سے جناب انور رضی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے انہیں نوازیں. حضرت انور رضی. دو کتابوں کے جرے کے حوالے سے تو 4 مصرے مددی حوالے سے کہ در حسین پہ آیا سوالی بن کے یزید، منظر بھائی دیکھیے کہ در حسین پہ آیا سوالی بن کے یزید، کہ آزما کے تو دیکھوں امام علی کو. در حسین پہ آیا سوالی بن کے یزید، کہ آزما کے تو دیکھوں امام علی کو. سوال 2 ہی تھے، بیعت کریں یا سر دے دیں. عقیل بھائی، سوال 2 ہی تھے، بیعت کریں یا سر دے دیں. سخی حسین تا سر دے دیا سوالی کو. سوال 2 ہی تھے، بیعت کریں یا سر دے دیں. سخی حسین تا سر دے دیا سوالی کو. 4 منٹ سے حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ اندھیرے ہر طرف سے چھا رہے ہیں، اندھیرے ہر طرف سے چھا رہے ہیں اور دیے خاموش ہوتے جا رہے ہیں. اندھیرے ہر طرف سے چھا رہے ہیں، دیے خاموش ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ہے دسترس اہل زمیں کی، نہیں ہے دسترس اہل زمیں کی، یہ مجرم آسمان سے آ رہے ہیں. نہیں ہے دسترس اہل زمیں کی، یہ مجرم آسمان سے آ رہے ہیں. اور غزل کے چند شعر جو کہ اختصار کہ درپیش مرحلے کئی اب تک سفر میں ہیں. عدیل زیدی صاحب سفر میں، اسی سفر کے حوالے سے کہ درپیش مرحلے کئی اب تک سفر میں ہیں، جلتے ہوئے چراغ ہوا کی نظر میں ہیں. درپیش مرحلے کئی اب تک سفر میں ہیں، جلتے ہوئے چراغ ہوا کی نظر میں ہیں. خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، چاہ ہے. خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، چاہ ہے.
کہتا ہوں کہ خاک ہونے کے اسباب تو اپنے ہی گھر میں ہیں، خاک ہونے کے اسباب تو اپنے ہی گھر میں ہیں، اور ایک اشک تک بہانا تیری بے وفائی پر، عاقل بھائی، کہ ایک اشک تک بہانا تیری بے وفائی پر محفوظ حوصلے میرے شیشے کے گھر میں ہیں، ایک اشک تک بہانا تیری بے وفائی پر محفوظ حوصلے میرے شیشے کے گھر میں ہیں، اور ان کو خدا میں مانوں جنہیں یہ خبر نہیں، ان کو خدا میں مانوں جنہیں یہ خبر نہیں، کچھ بے نوا فقیر بھی ان کے شہر میں۔ بہت کمال کا کلام تھا، بس شکایت ایک تھی کہ سب کچھ عقیل بھائی کو سنایا۔